السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہمارے اسلامک انفو چینل نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم شیعہ قدیمی فقہی کتابوں کا تذکرہ کریں۔ کوشش رہے گی کہ ہم ہر دن ایک فقہی کتاب کا تذکرہ کریں تاکہ مومنین کو واضح ہو سکے کہ اجتہاد و فتاوی شیعوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے محدثین فقہا اجتہاد کے قائل ہیں، جن کا ثبوت ان کی فقہی و فتوائی کتابیں ہیں۔ آج ہم جن کی فقہی کتاب کا تذکرہ کریں گے ان کا نام سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سن 355 ہجری کو ہوئی، تقریباً غیبت کبریٰ کے آغاز کے 26 سال بعد۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سید مرتضیٰ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، جو مشہور و معروف کتاب نہج البلاغہ کے مؤلف ہیں۔ آپ کو شیخ مفید کے شاگرد اور شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سید مرتضیٰ فقہ شیعہ میں اجتہادی روش کو متعارف کروانے والے اولین شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ فقہ میں سید مرتضیٰ عقلانیت پسند تھے اور احکام کو کشف کرنے میں نقلی قرائن موجود نہ ہونے کی بنا پر عقل کو حجت سمجھتے تھے۔ الذریعہ الی اصول الشریعہ، جو ایک فقہی و فتوائی کتاب ہے، سید مرتضیٰ نے اپنی زندگی کے آخر میں لکھی۔ یہ کتاب شیعہ امامی فقہ کے اصولوں پر پہلی مکمل کتاب ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ غیبت صغریٰ کے ختم ہونے اور امام معصوم تک رسائی نہ ہونے کے بعد شیعوں نے محسوس کیا کہ انہیں متعدد اصولوں پر مبنی حدیث کے دستیاب ذرائع سے استفادہ کرنا چاہیے، یعنی یہ مسئلہ غیبت کبریٰ کے آغاز کے چند سالوں بعد ہی پیدا ہو گیا تھا کہ اب مسائل کیسے معلوم کریں۔ اس ضرورت کے پیش نظر شیعہ فقہا نے اجتہاد کی طرف رجوع کیا اور اس کی بنیاد پر بنیادی کام مرتب کیے گئے۔ ان میں سے کسی بھی کام میں تمام ابواب شامل نہیں تھے۔ سید مرتضیٰ نے شیعہ فقہ کے اصولوں پر پہلی جامع کتاب مرتب کی۔ اس کتاب میں سید مرتضیٰ نے اصول فقہ کے مسائل کو اصول دین کے مسائل سے الگ کیا، جبکہ اس کتاب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی اس میں اصول فقہ اصول دین کے مسائل کو الجھا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب بھی فقہی مسائل پر لکھی ہے سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، جس کا نام الانتصار ہے، جس کا مقصد شیعہ فقہ کے مخصوص احکام کی دستاویز کرنا اور ان احکام کی وجوہات قرآن و سنت سے بیان کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم کل شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی و فتوائی کتاب کا تذکرہ کریں گے، جو کتب اربعہ میں سے 2 کتب کے مؤلف ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔